السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شیخ کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، جو اسرائیل فلسطین کے بچوں کے گھروں کو آگ لگا رہا تھا، آج اسی اسرائیل کے جنگلات میں آگ لگ گئی ہے، اور وہ بھی ایسی آگ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسرائیل کی تاریخ کی سب سے تباہ کن آگ۔ اور کیا یہ آگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک اشارہ ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر باتوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، اسے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انصاف کی لاٹھی چلتی ہے تو جو قومیں غرور، تکبر اور ظلم کا راستہ اختیار کرتی ہیں، ان کا یہ غرور ایک نہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاک میں ضرور ملاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، طاقتور قومیں ایک لمحے میں عبرت کی مثال بن گئیں۔ کچھ ایسا ہی منظر آج ہم اسرائیل میں دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، حال ہی میں اسرائیل میں لگنے والی خطرناک جنگلاتی آگ بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہے۔ یہ آگ اسرائیل کے ہزاروں ایکڑ زمین کو راکھ میں بدل چکی ہے، اور اسرائیل کا غرور اب خاک میں مل چکا ہے۔ وہ ملک جو دوسروں کو سبق سکھانے کا دعوے دار تھا، آج پوری دنیا سے وہ مدد کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ یہ آگ محض ایک حادثہ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے اس ظالم ریاست کے لیے جو ظلم و بربریت کو اپنا حق سمجھتا ہے۔ دوستو، قوم بنی اسرائیل ایک ایسی سرکش قوم ہے جس کی نافرمانیاں اور بدعمالیوں کی سزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر بخت نصر اور ٹائٹس جیسے ظالم بادشاہوں کو مسلط کر کے دیا۔ مگر آج نہ صرف یہودی قوم بلکہ پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے آگے انسان بے بس ہو جاتا ہے، اور یوں ہی ایسی ظالم اور سرکش قوموں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ دوستو، بیت المقدس کے قریب پھیلے جنگلات میں 30 اپریل کو ایک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں ایکڑ رقبہ جلا کر رکھ دیا۔ یہ آگ اس خطے کی تاریخ کی سب سے بڑی اور خطرناک آگ قرار دی جا رہی ہے، اور اطلاعات کے مطابق اس آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا۔ اور دوستو، میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی مقامی اور بین الاقوامی فائر فائٹر آگ پر قابو پانے کے قریب پہنچتے ہیں، تیز ہواؤں کے باعث یہ دوبارہ پہلے جیسی شدت کے ساتھ بھڑک اٹھتی ہے۔ سینکڑوں افراد اس آگ میں جھلس چکے ہیں یا دھوئیں کی وجہ سے زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ہزاروں افراد اپنے گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو چکے ہیں۔ بیت المقدس کے گرد و نواح میں آباد یہودی بستیاں اس آگ کی وجہ سے خالی ہو چکی ہیں، جبکہ یروشلم سے تل ابیب اور دیگر علاقوں تک جانے والی سڑکیں بھی بند کر دی گئی ہیں۔ دوستو، اسرائیل جو 14 مئی کو اپنی 77ویں سالگرہ یوم فتح کے طور پر منانا چاہتا تھا، 14 مئی کو مختلف شہروں میں تقریبات منعقد ہوئیں، اور وہ ماؤنٹ ہرزل پر شمع روشن کرنے کی تیاریاں بھی کر رہے تھے۔ وہ شمع جو صہیونیت کی فتح اور معصوم فلسطینیوں کی شکست کی علامت بنتی، یہ تمام کی تمام تقریبات اب منسوخ کر دی گئی ہیں۔ یہ آگ اسرائیل کے تمام غرور، گھمنڈ اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے دعووں کو خاک میں ملا چکی ہے۔ وہ اسرائیل جو یہ کہتا تھا کہ کوئی میزائل تو دور کی بات ہے، ایک چنگاری بھی اس کے آئرن ڈوم سیکیورٹی سسٹم کو عبور نہیں کر سکتی۔ اور یہی اسرائیل جو اپنے غرور اور تکبر میں ڈوب چکا تھا، آج وہ اپنے ہمسایوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ وہی ہمسائے جنہیں چند روز قبل تک یہ اپنی حیثیت میں نہیں لاتا تھا۔ دوستو، یقیناً یہ اسرائیل کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس واقعے نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ طاقت کے دعوے دار بھی ایک لمحے میں خاک میں مل سکتے ہیں۔ دوستو، اگرچہ یہ قدرتی ثانیہ ہے اور جنگل میں لگنے والی آگ کسی بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، مگر میرا یہ ماننا ہے جو لوگ دوسروں کے گھروں کو جلا کر خوش ہوتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو بے گھر کر کے سکون پاتے ہیں، اور اس ظلم و زیادتی کے بعد بھی ان کی پیشانی پر ایک بل تک نہیں آتا، تو میرے حساب سے دوستو یہ واقعہ جو ہے یہود و نصارہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے کہ یہ عذاب اس سے بھی شدید ہو سکتا ہے۔ اور دوستو، یہ دیکھ کر ہمیں یوں لگتا ہے کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب ظالم کا خاتمہ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جبکہ دوستو، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس آگ کو قومی ایمرجنسی قرار دے دیا ہے، پوری عالمی برادری سے مدد کی اپیل کی ہے۔ نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ یہ آگ اس قدر پھیل چکی ہے کہ یہ بیت المقدس تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اب دوستو، بیت المقدس تک آگ کا پہنچنے کا جو نیتن یاہو کا یہ بیان ہے، یہ شک و شبہات ظاہر کرتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں
کہ یہ آگ اسرائیل نے خود لگائی ہو، کہ جیسا کہ ہم نے کیلیفورنیا لاس اینجلس میں آگ کو دیکھا تھا کہ اس نے امریکہ کے مہنگے ترین شہروں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا تھا اور وہاں سب کچھ جل کر خاکسار ہو گیا، کیا اسرائیل اسی طرح کہیں آگ کی وجہ سے کہیں بیت المقدس وہ خالی تو نہیں کروانا چاہتا؟ کیونکہ دوستو اسرائیل کی فائر فائٹنگ صلاحیتوں پر بھی اب سوال اٹھ رہا ہے۔ وہ اسرائیل جو کل تک یہ کہتا تھا کہ کسی بھی قدرتی آفت یا فوجی حملے کی صورت میں وہ ہر لحاظ سے تیار ہے، اور آج اپنے ملک میں لگی آگ بجھانے کے لیے دیگر ممالک سے مدد مانگ رہا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے دوستو اس وقت یہ آگ جودیا پہاڑ میں تیزی سے پھیل رہی ہے اور بیت المقدس کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ہمارے وہ دوست جو مسجد اقصیٰ اور اس کی سلامتی کے بارے میں فکر مند ہیں، ان کے لیے عرض ہے کہ یہ روئے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسندیدہ ترین مقام میں سے ایک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی خود حفاظت فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور دوستو جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہے گا یہ پاکیزہ مسجد قائم و دائم رہے گی، لہٰذا ہمیں فکر مند اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگرچہ آگ لگنے کی بنیادی وجہ اب تک واضح نہیں ہو سکی، کچھ لوگ اس آگ کی وجہ سیاحوں کی غفلت تو کچھ خشک اور گرم موسم کو قرار دے رہے ہیں۔ وہیں اسرائیلی حکومت نے اپنے تعصب اور نفرت کی وجہ سے 18 فلسطینیوں کو گرفتار کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ یہ آگ انہوں نے لگائی ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل اس وسیع پیمانے پر لگنے والی قدرتی آگ کو بھی ایک دہشت گردانہ عمل قرار دے کر اس کا ملبہ مختلف فریقوں پر ڈال رہا ہے۔ دوستو یہ یہودی قوم کی فطرت ہے، اور یہ قوم ایک مقررہ وقت تک اپنی سازشوں اور شر انگیزیوں اور فتنوں کے ذریعے نہ صرف عالم اسلام بلکہ پوری دنیا کو متاثر کرتی رہے گی، یہاں تک کہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق جنگ ہرمجدون الملحمۃ الکبریٰ میں اس پورے قصے کا خاتمہ نہیں ہو جاتا کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ اس بدبخت قوم کو شکست دیں گے اور بیت المقدس کو فتح کریں گے۔